تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے اس معاشرے میں۔ ہم سوچتے ہیں جی کہ ہاتھ پاؤں نہ ہلائے، صرف دین کو پکڑی رکھا تو بھوکے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلائیں، محنت کوشش کریں، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا آپ دنیا کو وقت دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھی اتنا وقت ضرور دیں۔ اس کے لیے ایک صوفی کی میرے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے کوئی اتنا گہرا مطالعہ نہیں تھا، لیکن مجھے شوق ہوا، میں نے شروع کیا۔ سب سے پہلی کتاب جن بزرگوں کی ملی، ایک سفر میں تھا، رسالہ کسی نے دیا، تو اس میں بڑی خوبصورت تونسہ شریف کے شہنشاہ، چشتیوں کے بادشاہ ہیں، شاہ سلیمان توسوی کی پٹھان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، یہ اللہ نے بڑی شہرت عطا فرمائی تھی، بڑی بلندی آپ کو نصیب فرمائی اللہ نے، بڑے آپ کی شہرت تھی، اور یقیناً بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شہرتیں ہوا کرتے ہیں اور وہ خود نہیں پھیلاتے، وہ کوئی چیلے چاٹے نہیں رکھتے کہ وہ کرامتے پیروں کی سنائے، اللہ تعالیٰ ان کا چرچا بناتا ہے۔ جو حق ذات ہوتی ہے اس کی محبت اللہ عام فرماتا ہے، لوگ عام نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ عام فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ جس آستانہ پاک سے میرا تعلق ہے، جدھر کی نوکری کا شرف مجھے حاصل ہے، جہاں کا میں خدمت گار ہوں، میرے بڑے سینئر پیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور نوجوان، آج کل نوجوانوں کی آنکھیں بڑی کھلی ہوتی ہیں حضرت۔ آج فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ سوشل میڈیا، موبائل، یہ ٹی وی، انہوں نے لوگوں کو بڑا شعور دے دیا۔ تو یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اندھا دھند نہیں بیٹھے۔ یہ تنویر صاحب ہمارے پاس کئی سال انہوں نے خدمت کی، یہ ذوالفقار صاحب کتنے عرصے وابستہ، وہ سینئر پیر بھائی راجہ منظور صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے آستانے پر، ہمارے بزرگوں کے آستانے پر جہاں کا میں نوکر ہوں، وہاں پر آج تک کبھی بزرگان دین، یعنی ہمارے بزرگوں کی جن کا وہ آستانہ، ان کی کرامت نہیں سنائی جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہ ہمارے جد اعلیٰ حافظ جی صاحب، ان کا عرس مبارک ہو، حضرت عبد الرحمان صاحب 2 جنوری کا ان کا عرس ہو، حضرت خواجہ محبوب الرحمان صاحب ان کا عرس مبارک ہو، یا ہمارے شیخ حضرت جمیل الرحمان ہو، اکثر لڑکے آپ کے بیٹھ بیٹھے ہیں، ان کی بات ہو، کوئی کسی کو کرامتیں سنا کر نہیں بلاتا، بلکہ ہر بندہ ایک کھلی کتاب ہے، اور پوری کتاب اس کے سینے میں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسے معاملات بیتے ہیں کہ وہ خود گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ یہاں جتنے ساتھ ان سے اکیلے انٹرویو لیں، یہ شمس بیٹھ اکیلے انٹرویو لیں کہ بھئی کیا ہے، اور کبھی کرامت نہیں۔ کرامت جہاں سنائی جائے نا، وہاں سمجھو گڑبڑ ہے، وہاں سمجھو کہ دنیا دار کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں موٹیویٹ کیا جائے گی، یہاں اتنی عظمتیں بیک ہو جاؤ، نہیں، بیک وہاں ہوا کرو کہ جہاں نظر ڈلے اور دل گواہی ہے، بس سمپل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولوی صاحب کو بڑا شوق ہوا کہ میں حضرت کی زیارت کو جاؤں۔ وہ حضرت کی خدمت میں پہنچا، بیٹھا رہا، صحبت کی، لیکن دل کی دنیا روشن نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں نا پیالہ سیدھا ہو تو کوئی اس میں آپ کو دودھ پلائے یا نور پلائے، وہ پیالہ ہی الٹا لے کے گیا تھا، دل اس کا پیالہ الٹا تھا، تو وہ چلا گیا حضرت کی خدمت میں، بیٹھا رہا، پھر حضرت سے کہتا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں۔ اکثر کتابیں بزرگوں کی پرانی پڑھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ جتنے بڑے بڑے علماء کرام یا جتنے صوفیات جب بھی کسی بڑے بندے کے پاس جایا کرتے تو کہا کرتے کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں۔ سم بکم والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ذہن کھول کر جاتے اور کوشش کرتے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے
کہ سیکھ کر آتے، کوئی نصیحت لے کر آتے جس سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو. تو یہ طریقہ تھا. انہوں نے عرض کی، حضرت صاحب نے اس کو یہ نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے نصیحت مانگی ہے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر نہ صحیح تو کم سے کم اپنے برابر سمجھ لینا. اس بندے کو بات ہضم نہ ہوئی اور دل میں اس نے سوچا کہ حضرت صاحب نے کیسا فضول جملہ بول دیا. فوراً بدظن ہوا اور حضرت کو کہتا ہے مجھے اجازت دے، میں نے جانا. حضرت نے کہا اب شام ڈال چکی ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے، تو آرام کر، صبح ناشتہ کرنا اور چلے جانا. صبح ہوئی، بڑا خوبصورت ناشتہ، مزیدار ناشتہ حضرت نے پیش کیا. خادم لے کر آیا پراٹھے، وہ کتاب میں بڑی چیزیں لکھی تھی، مکھن، گھی، اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ حضرت صاحب نے دال رقم کی اور 3 دن کی باسی روٹیاں وہ بھی بھجوا دی. کہتے ہیں اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا. اسی اثنا میں ایک فقیر اس کے جہاں کمرے میں مہمان خانے کا دروازہ تھا، اس پہ آ کے اس نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دو، میں بھوکا ہوں. یہ تربیت کی بات ہے. بھلا آستانوں پر جا کر بھی کوئی بھوکا رہا. ابھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ غالباً اشفاق احمد نے لکھا ہے یا واصف صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کلچر کیا ہے آستانے پہ جانے کا، درگاہ پر جانا کیا ہے. اس کی جھٹکی سے اس نے مثال دی. درگاہ پہ جانا ایک ایسی بات ہے کہ جب دنیا سے جوتیاں پڑتی ہیں، دھکے کھاتا ہے، جب فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بس اس کی بس ہو جاتی ہے، کہتا ہے میری بس ہو گئی، تو پھر وہ چلا جاتا ہے. تو اس کو 3 چیزیں وہاں جا کے میسر ہوتی ہیں. ایک تو کیا، جاتے سال وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے بتا تیرا مذہب کیا ہے، تو سنی ہے وابی شیعہ تیرا کیا مسلک ہے، کچھ ڈیمانڈ نہیں. بس تو اللہ کا بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لے کھانا کھا. ہماری دریاں پیچھے پڑی ہوتی ہیں، لیٹنے کا انتظام ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، کہتے سو جا. وہ غرض بھی پوری ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے، تجھے اپنے غم سنانے کے لیے کندھا مل جاتا ہے. تو یہ بات یہ کہ کھانے تو درگاہ پہ عام ہوتے ہیں، پھر ادھر کس طرح فقیر میں صدا لگائی. تربیت کی بات تھی. تو اس نے وہ باسی روٹیاں اور دال کا پیالہ اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا اور خود مزے سے پراٹھے اور دیسی گھی کھا کے پھر حضرت کی خدمت میں چلا گیا. اور جاتے ہوئے پھر اس کو کچھ سوجا. اس نے کہا حضرت نصیحت کرنا ہے، میں جا رہا ہوں. حضرت صاحب نے پھر ارشاد کر دیا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر نہ صحیح کم سے کم اپنے برابر ضرور سمجھنا. پھٹ پڑا. وہ نا پیالہ الٹا تھا، دماغ کی پردے، دماغ پر پردہ تھا، حجاب تھا. اپنے آپ کو مکمل، جو بندہ مکمل سمجھتا ہے نا، وہ کبھی بھی کہیں سے کچھ فائدہ نہیں لے سکتا. جب تک انسان عاجز اپنے آپ کو نہ جانے، کم تر نہ جانے، کم علم نہ جانے، اس وقت تک اس کو جاگ نہیں لگتی. جاگ اسی بندے کو لگتی ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ. پھٹ پڑا. حضرت کو کہتا ہے حضور آپ کے اتنے چچے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ اتنے علم والے مشہور ہیں، کیسا فضول جملہ آپ بول رہے ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سما بلا البلا، سما بلا البلا. تمام کائناتیں ایک طرف، ہر چیز، ساری عظمتیں ایک طرف، وہ اتنا اونچا ہے. آپ کہتے ہیں اپنے سے بہتر. یہ جملہ بھی درست نہیں، اپنے سے بہتر. اور آپ کہتے ہیں اپنے برابر سمجھنا. کیسی بے رکی بات ہے. حضرت صاحب جلال میں آ گئے. آپ کا جلال مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں خبیث انسان سن، صبح تیرے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا اور اس نے تجھے اللہ کا نام، اس کا واسطہ دے کر تجھ سے کھانے کے لیے مانگا. تو نے مزے مزے کے پراٹھے، دیسی گھی، مکھن خود کھا لیا اور اس کو باسی روٹیاں اور دال دی. میں تجھے جو نصیحت کرتا ہوں وہ سمجھ جا کہ اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوتا تو سارا اچھا ناشتہ اس کو دے دیتا، خود دال کھاتا، باسی روٹی کھاتا. اگر اللہ کو اپنے برابر سمجھتا ہوتا تو آدھا اچھا ناشتہ خود رکھتا، آدھا اس کو دے دیتا.
تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں بلکہ اپنے سے کم تر سمجھا اور باسی روٹیاں دے دی. فوراً دل کی دنیا روشن ہوئی. حضرت قدم پکڑ کے معافی مانگ، حضور آپ مانا سمجھ گیا. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ کمائے پیسے آپ کے ذہن کے مطابق ہی. آپ سے میں بحث نہیں کرتا. وہ جس موضوع پر جانے لگا تھا کہ نہیں وہ چھوڑے، میں اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کمائیں پیسے، زور لگائیں دنیا میں جتنا لگاتے ہیں، لیکن جتنا زور دنیا کے لیے لگاتے ہیں، جتنی طاقت آپ دنیا کمانے کے لیے صرف کرتے ہیں، کم سے کم اس کے برابر ہی دین پر بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جب آپ کم سے کم اتنا ہی وقت دین کو دے دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کم سے کم منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے کہ مولا دنیا کی محبت تو تھی لیکن تیرے سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے. یہ جو برابری والی بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو آپ مسلمان ہیں. یہ صاحب ایمان کی صفت نہیں ہوگی. یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ برابری پر آ رہے ہیں، جتنا دنیا کو وقت دے رہے ہیں اتنا ہی اللہ اس کے رسول کو، دین کو، عبادت کو وقت دے رہے ہیں، تو پھر آپ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو وقت دے. یہ بات یاد ہے. ہر شے سے زیادہ اس کے آگے دین ہو، ہر چیز سے آگے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو. کیونکہ حق بیان کرنا ہے چاہے آپ کو برا لگے. تو لہذا خدا را اتنی کوشش کریں، اتنا تو دین کو تھام لیں کہ کل قبر میں بھی نجات ہو جائے، اس دنیا میں بھی ہم عزت سے جائیں، اور کل محشر کے میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہم باغی نہ کہلائے جائیں، ہم بدبخت نہ کہلائے جائیں. ہمارے پاس اتنے نمبر ہوں کہ کہا جائے چلو جی انہوں نے پاسنگ مارکس لیے، ان کو پاس کر دو اور جنت میں بھیج دو. اس کیٹیگری میں ضرور آ جائیں. تو آپ سب حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بھی اختیار مکمل طور پہ نہیں کیا. لمبی لمبی عمروں والوں کی قصے پڑھ لیں، جن کو ہزار ہزار سال اللہ نے زندگیاں دی تھی، وہ بھی آخر چلے گئے. حضرت نوح جیسا لمبی عمر والا بندہ کیا کہتا ہے؟ پوچھا گیا حضرت اتنی لمبی آپ کی عمر ہے، بتائیے کیا تجربہ، کیسے پایا اس معاملے کو؟ آپ نے فرمایا اسی طرح لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکلا. میری عمر آج 30 سال ہے، کوئی پتہ نہیں چلا کب 30 ہوئی، اور یہ کوئی پتہ نہیں چلے گی کب 60 ہو جائے گی. اسی طرح تمام حضرات کا معاملہ ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، پتے گرتے جا رہے ہیں زندگی کے وقت کے، لمحات کے. کل کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں. اور عمر پہ ہم توجہ لگائے بیٹھتے ہیں جی کہ تھوڑے بوڑھے ہوں گے، تھوڑے چلو بال سفید ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف آ جائیں گے پیسے جمع کر کے. مجھے بتاؤ تو جو جوان موتیں ہوتی ہیں جن کو اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا، بالکل صحیح سلامت پلوان ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جو اگر ہی دم نکل جاتا ہے. اگر تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر قبر میں کیسے جان چھوٹے گی؟ پھر اللہ کے آگے کیسے پیش ہوگے؟ اور حضرات آج میں بس بڑے غم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑے غم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہے نا، یقین جانیے نہ تو ہمیں آخرت پر ایمان ہے، نہ ہمیں اللہ کی قدرتوں پر ایمان ہے. ہم بالکل ایمان سے خالی ہو گئے. یقین یہ صرف وراثت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ وراثت میں مسجد میں آنا، یہ وراثت میں اللہ اللہ کرنا. دل کے اندر ہمارے کوئی یقین نہیں رہا. اس کے حوالے سے بھی نا میں حیدر کرار، اللہ تعالیٰ کی تلوار، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک